لال قلعہ کی تاریخ ایک شاندار اور دلکش باب ہے جو مغل سلطنت کی عظمت اور فن تعمیر کی مہارت کا عکاس ہے۔ دہلی میں واقع لال قلعہ جسے قلعہ ملا بھی کہا جاتا ہے، مغل بادشاہ شاہ جہان نے سن 1638 میں تعمیر کروانا شروع کیا۔ یہ قلعہ مغلوں کی نئی دارالحکومت شاہ جہان آباد کا حصہ تھا اور اس کی تعمیر سن 1648 میں مکمل ہوئی۔ قلعے کا نام اس کی سرخ رنگ کی ریتلی پتھر سے بنی ہوئی دیواروں کی وجہ سے لال قلعہ رکھا گیا۔ اس کا ڈیزائن معروف مغل معمار احمد لاہوری نے تیار کیا جو تاج محل کے بھی معمار تھے۔ لال قلعہ نہ صرف ایک قلعہ تھا بلکہ یہ مغل بادشاہوں کی رہائش گاہ، دربار اور ایک عظیم الشان ثقافتی مرکز بھی تھا۔ قلعے کا اندرونی حصہ کئی اہم عمارتوں پر مشتمل ہے جن میں دیوان خاص، دیوان عام، موتی مسجد، حمام اور رنگ محل شامل ہیں۔ دیوان خاص وہ جگہ تھی جہاں بادشاہ اہم شخصیات سے ملاقاتیں کرتے تھے اور جہاں کی چھت پر مشہور جملہ آج بھی لکھا ہے، اگر فردوس بروئے زمین است ہمین است تو ہمین است تو ہمین است، یعنی اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو یہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ لال قلعہ کی دیواریں تقریباً 2 کلومیٹر طویل ہیں اور ان کی اونچائی مختلف مقامات پر 18 سے 33 میٹر تک ہے۔ قلعے کا مرکزی دروازہ لاہور گیٹ آج بھی اپنی تاریخی اہمیت کے باعث مشہور ہے۔ آزادی کے بعد ہر سال 15 اگست کو وزیر اعظم ہندوستان اسی دروازے پر قومی پرچم لہراتے ہیں اور قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد لال قلعہ برطانوی راج کے قبضے میں چلا گیا اور سن 1857 کی جنگ آزادی کے دوران یہ قلعہ باغیوں کے خلاف برطانوی افواج کا مرکز رہا۔ آزادی کے بعد یہ قلعہ بھارتی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم علامت بن چکا ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہے۔ لال قلعہ نہ صرف مغل فن تعمیر کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے بلکہ یہ تاریخ کے ان لمحوں کا بھی گواہ ہے جنہوں نے برصغیر کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج یہ قلعہ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی شاندار خوبصورتی، تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔